بالکل لاجک کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو جب پڑھے گا تو جو بندہ خود قرآن کو ترجمہ نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، لغت نہیں جانتا، وہ لازمی طور پہ قرآن مجید کو کسی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، کسی تفسیر کے ساتھ پڑھے گا۔ اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ اصل میں فہم ہے، یہ سمجھ ہے اس مترجم کی، اس مفسر کی۔ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں جو کوئی بھی ترجمہ پڑھ لے، کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں اور کسی کا بھی لیکچر سن لیں، آپ کسی سے بھی آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سن سکتے ہیں، تو اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کیا آپ یہ قادیانیوں کا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، کیا اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو قادیانیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن قادیانیوں کی، کیا قرآن پاک کی اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں جو کہتے ہیں جی کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لے؟ یہ صحیح بخاری کا ترجمہ ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، کیا یہ صحیح بخاری کا یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو صحیح بخاری کا اور قرآن مجید کا اور جو تفاسیر اور تراجم کیے گئے ہیں؟ نہیں، کہیں گے نہیں جو وہ تو قادیانیوں کا۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب ترجمہ اور تفسیر کی بات آتی ہے تو ترجمہ اور تفسیر یہ اصل میں فہم ہے اس مترجم کا، اس مفسر کا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس سے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، جس سے ہم نے حدیث کو سیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو لینا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دین کا علم ہے، اور علم کو لینے کے لیے معیار ہے کہ ہم نے کس سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، روایت نمبر 26 ہے۔ امام محمد بن سیرین بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ دین ہے، یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھو کہ تم دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو، دین کہاں سے لے رہے ہو۔ اور ساتھ ہی صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 27 ہے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب کوئی شخص روایت آ کے بیان کرتا تو اس سے پوچھا نہیں جاتا تھا اس کے رجال کے بارے میں۔ لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، یعنی امت میں افتراق، انتشار اور گمراہ فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے، گمراہ قسم کے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو لما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، تو صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے حدیث کس سے سنی ہے، تمہیں حدیث کس نے بیان کی ہے؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ حدیث بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا۔ کیا دیکھا جاتا؟ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ نہیں کہا کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی حدیث کو لے لیتے، کلمہ پڑھنے والا ہے بس یہ کلمہ پڑھتا ٹھیک ہے حدیث لے لیں، نہیں کہا يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا۔ اور اگر دیکھا جاتا کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر یہ دیکھا جاتا کہ وہ کسی بدعتی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور اسی صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نمبر 32 بیان کی، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم المرتبت محدث اور امام ہیں، وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں عمر بن ثابت کی احادیث کو چھوڑ دو، دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیث کو نہ لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، حدیث بیان کر رہا ہے، کہا اس سے حدیث بھی نہیں لینی کیونکہ حدیث علم ہے۔ اب اس سے حدیث کیوں نہیں لینی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر بن ثابت یہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، سلف کو گالیاں دیتا تھا، جو سلف کو گالیاں دے اس سے حدیث نہیں لینی۔ اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کرے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ سب و شتم کرے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت طاہر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی منفی اور نیگیٹو زبان استعمال کرے گا، اس سے بھی ہم دین نہیں لیں گے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 32 کے تحت بیان کیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث نمبر 16 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون،
آخر زمانے میں ایسے دجال دجل کرنے والے، حق و باطل کو آپس میں ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے جھوٹے لوگ آئیں گے۔ دجال کہتے ہیں جو حق اور باطل کو آپس میں ملا دے، کچھ حق کہے گا کچھ باطل ساتھ ملا کے مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، دجل کرے گا۔ ایسے دجال لوگ آئیں گے، کذابون جھوٹے، جھوٹ بولنے والے، یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے تمہارے پاس ایسی احادیث لے کے آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ احادیث کبھی سنی تک نہیں ہوں گی، وہ احادیث لے کے آئیں گے۔ تو جب وہ ایسے لوگ آئیں، ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو، ان کو اپنے آپ سے الگ رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب اس حدیث کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ وہ حدیث جو پیش کریں گے وہ حدیث ہی جھوٹی جعلی ہوگی، حدیث ہوگی نہیں، اپنی طرف سے حدیث بنا کے پیش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ دجالون کذابون، جھوٹے تو ہوں گے لیکن وہ دجال ہوں گے، دجل کریں گے، حق کو باطل کے ساتھ ملائیں گے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی کہ حدیث تو پڑھیں گے لیکن اس حدیث میں خیانت کریں گے، اس حدیث کو بیان کرنے میں دجل سے کام لیں گے اور اس میں مانوی تحریف کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایسے دجال قسم کے جھوٹے لوگ جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حدیث بھی پڑھیں گے تو اس میں جھوٹ بول دیں گے، تو ایسے جھوٹے اور دجال قسم کے لوگوں سے تم نے دین نہیں لینا، ان کی بات سننی نہیں ہے۔ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور اس معنی اور مفہوم کو صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث، آپ صحیح مسلم سے 2449 سے لے کر 2469-70 تک تقریباً 20 کے قریب، 20 سے زیادہ احادیث موجود ہے، اس میں یہ واضح ساری خوارج کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بیان کی کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے